ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو پہلے سے زیادہ شدید بمباری کریں گے۔ ایران کے اندر اسرائیلی جاسوسوں کو پکڑ کر ہوا میں اڑا دیا گیا ہے اور اس وقت ایران جو یومیہ 20 لاکھ بیرل آئل کی سیل کر رہا تھا، اب وہ سیل 2 لاکھ بیرل کر رہا ہے۔ ایران امریکہ اسرائیل مذاکرات کیوں التوا کا شکار ہیں؟ کیوں ایران یہ معاہدہ نہیں مان رہا؟ اور پاکستان کی جو بندرگاہ ہے وہ مستقبل کے اندر کس طرح ایک بہترین جیو اکنامک انٹرسٹ میں تبدیل ہونے والی ہے؟ امریکہ اور خاص طور پر یو اے ای اور متحدہ عرب امارات کا اس کے اوپر کس قدر سٹانس ہے، اس پہ بات کریں گے۔ کیوں سپریم لیڈر ایران کا جو دیگر ایرانی قیادت ہے اس کے اوپر جو کمیونیکیشن گیپ ہے یا جو مواصلاتی گیپ ہے وہ اس مذاکرات میں التوا کا شکار بن رہا ہے؟ اور امریکہ نے جو خودکش آبدوز کا شوشہ چھوڑا ہے کہ ہم بارودی سرنگوں کے درمیان میں ڈالیں گے اور آبنائے ہرمز کے گرد گھیرا تنگ کریں گی، اس کی کیا صداقت ہے؟ اور ایران نے 2 امریکی بحری بیڑوں کو ٹپکا دیا ہے اور اس وقت تھرتھلی مچی ہوئی ہے آبنائے ہرمز میں۔ یہ اب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت خاص طور پر جو جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ایران یومیہ 18 لاکھ بیرل آئل کی فروخت نہ کرنے سے اپنا نقصان کر رہا ہے، یعنی ایرانی جو معیشت ہے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے امریکی ناکہ بندیوں نے۔ اور آبنائے ہرمز کا یہ جو آس پاس کا جو ماحول بنا ہوا ہے کہ جس میں اگر ایرانی ٹریڈ ہو رہی ہو تو امریکی ان کے اوپر حملہ کر لیتے ہیں اور ایرانی جہازوں کو یا تو نقصان پہنچایا جاتا ہے یا پھر ان کو اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے، یا پھر ایران سے جو لوگ آئل خرید کر جا رہے ہوتے ہیں ان کے جہازوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایران سے وہ بائر جو آئل بائے کرتے تھے انہوں نے اب اپنی خریداری کو بند کر دیا ہے۔ اور یہی صورتحال دوسری جانب ہے کہ جب امریکی جہاز جا رہے ہوں تو ایران نشانہ بناتا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایران نے 2 امریکی بحری بیڑوں کو ٹپکا کر رکھ دیا ہے۔ اور اس وقت جو گلوبل ساؤتھ کی مارکیٹ ہے اوپن ہونے سے امریکی صدر جو جنگ کی دھمکی دیتے تھے وہ بھی اس وقت شش و پنج کا شکار ہیں۔ اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ ایران اسرائیل اور امریکہ کنفلکٹ کے بعد پیس ٹاک کیوں کسی نہج پر آ نہیں رہی اور ایران اب جو ہے وہ امریکہ کے مذاکرات کیوں تسلیم نہیں کر رہا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ میرا جتنا نقصان ہو چکا ہے وہ نقصان میرا آبنائے ہرمز سے اور جو دیگر سینکشنز ہیں وہ اٹھائی جائیں اور اس سے میرا نقصان پورا کیا جائے اور یورینیم کی جو آفزودگی ہے اس کے اوپر بھی قدغن نہ لگائی جائے۔ اور اگر ایران ٹول ٹیکس لیتا ہے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز سے تو جا کر کسی طرح ایران کی بھرپائی ہوگی جو ایران کا یومیہ نقصان ہو رہا ہے، جو اس جنگ کے اندر ایران کا نقصان ہو چکا، چونکہ اس میں امریکہ کو کسی طرح کی کوئی فیس سیونگ نہیں مل رہی اور امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے کر بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ چودھری کسی کو 20 چپڑے مار دے اور کوئی بندہ چودھری کو 1 تھپڑ لگا دے تو چودھری کو لگا ہوا 1 تھپڑ کافی ہوتا ہے۔ تو امریکہ جو مرضی کر لے، اب بھی اگر امریکہ بمباری کرتا ہے ایران کو تہس نہس کرتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایران کا ایک وار جو ہوگا وہ سونار کے سینکڑوں واروں کے اوپر لوہار کا ایک وار بھاری ہوگا۔ اور اس وقت جو جیو اکنامک صورتحال ہے اس میں پاکستان بھی اپنی کسی حد تک بندرگاہ کھولنے کو تیار ہے۔ گوادر پورٹ ہو سکتا ہے ویری سون وہاں پر ایکٹیویٹی شروع ہو جائیں، اور جو خاص طور پر چائنا کی سپلائی رکی ہوئی ہے یا جو اس وقت متحدہ عرب امارات اور جو سعودی عرب کی سپلائی رکی ہوئی ہے اس کو کسی حد تک کوئی سہارا مل جائے۔ اور اس میں یقیناً پاکستان کی کوئی مخالفت بھی نہیں کرے گا، نہ ٹرمپ کرے گا، امریکہ کرے گا، نہ ہی ایران کرے گا، کیونکہ پاکستان کو استحقاق حاصل ہے کہ وہ اپنی جو ٹریڈ ہے یا جو جیو اکنامک صورتحال ہے اس کو وہ کسی حد تک اگر بہتر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس وقت ایران کے اندر جو 2-3 جاسوس پکڑے گئے، اسرائیلی جاسوس، ان کو ٹپکا دیا گیا، ان کا تعلق موساد سے تھا اور بغیر ٹائم ویسٹ کیے ایران نے اپنا حتمی فیصلہ کر دیا ہے۔ اور اس وقت جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں ان کا دیگر کمانڈ کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بہت منقطع ہے، چونکہ ایرانی سپریم لیڈر نے دیگر کمانڈ کو یہ اختیارات دے دیا ہے کہ جس کو جو مرضی فیصلہ کرنا وہ کمانڈ اس وقت اپنا فیصلہ کر سکتی ہے اور اس کو مجاز ہوگا۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ کل متحدہ عرب امارات کے اوپر بھی بہت ساری اگربتیاں برسائی گئی ہیں جس کے نتیجے میں ان کی آئل ریفائنری اور ان کا جو باقی جو نظام ہے وہ بہت درہم برہم ہوا۔ اور اس سے یہ ہوا
کہ بیسیکلی ایران یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح وہ معاشی طور پر کمزور ہو چکا ہے، اس کا ایک تو اس کو متبادل فراہم کیا جائے، اس کی معیشت مستحکم ہو، آبنہ حرمت سے ٹول ٹیکس جمع کرے، اور خلیج عمان میں پائپ لائن سے جو آئل نکال رہا ہے ایران نے کل وہاں حملہ کیا تاکہ یہ سپلائی لائن جو ہے وہ رک جائے اور ایران کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ ایران یاد رکھیے گا کسی بھی مذہبی ایجنڈے یا عقیدے کی جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ وہ ریسورسز کی جنگ لڑ رہا ہے۔ عراق، کویت، بحرین اور قطر بچ جاتے ہیں، ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ نالاں بھی ہوتے ہیں، اور مسئلہ صرف یہی ہے کہ only wealth wins every war۔ ایران بھی یہی ویلتھ کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنے ریسورس کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ایران مظلوم کا ساتھ دے کر جو ایران نے کیا تو ہیٹس آف، پوری دنیا کھڑی ہو کر داد دے رہی ہے۔ پر ایران کا جو نقصان ہوا اس کا ازالہ کرے گا، وہ اپنا پورے کا پورا بدلہ لے گا، اور اسی لیے سپریم لیڈر نے بھی کہا کہ بھائی لڑو گے تو لڑیں گے، مرو گے تو مریں گے، اب دی اینڈ ہے۔ اور یہی وہ ٹائم ہے کہ ایران کی جو سپیریورٹی ہے وہ پوری دنیا کے اندر ڈومیننٹ ہوگی، اور ایک نیا جو ورلڈ پبلک اوپینین ہے وہ چینج ہوگا، اور جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ چینج ہوگی۔ اس وقت جو اب تک کی اپڈیٹ ہے اس میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ کو کسی طرح فیس سیونگ ایران نہیں دے رہا۔ سو اگر ایران کو کمزور کرنے کے لیے مزید امریکہ کی جانب سے ڈولفن، خودکش ڈولفن کا بھی استعمال کیا جائے تو بھی ایران کو یا ان بارودی سرنگوں کو کسی حد تک کمزور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایران نے واضح کہہ دیا کہ یورینیم افزودگی ہمارا رائٹ ہے، اور ہم اپنے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے، اور ہمیں ایک ایک انچ کا دفاع کرنا آتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔